الحسين وعلى أعوان الحسين وعلى أنصار الحسين واللعنة الدائمة على أعداء الحسين. أما بعد فقد قال الإمام الحسين بن علي عليه السلام مثلي لا يبايع مثل بوازِ بلند صلوات پڑھیے. نعرہ تکبیر. مل کے خالق کائنات کا نام ہر بلندی سے بلند ہے. بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان تطہیر کے بلند تر صلوات پڑھیے. سب سے پہلے دعا ہے کہ خالق کائنات آپ سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو بھی بندہ صفحے اعضاء پہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت دعا لے کے آتا ہے، اور یہ صفحے اعضاء دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. مالک ذکر کے صدقے میں آپ جو دعائیں لائے ہیں مستجاب ہوں. ہم سب کو دنیا میں مولا حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے. سوائے غم حسین کے کوئی غم نصیب نہ فرمائے. شیعہ حیدر کرار عزاداران مولا حسین دنیا کے جس کونے میں آباد ہیں، مالک ان کی جان مال ناموس کی حفاظت فرمائے. ہماری سب سے بڑی دعا آمین ضرور کہیے گا. مالک حجت دارا بقیت اللہ منتقم وارث خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں محشور فرمائے. ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے. اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے. حضرت گرامی صاحبان عزت و وقار، برادران اسلام، محبان اہل بیت علیہ السلام، عاشقان حسین ابن علی علیہ السلام، محرم 61 ہجری میں سرزمین کربلا پر ایک معرکہ رونما ہوا. اس واقعہ کربلا کی یاد میں ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر قریہ میں، ہر بستی میں یاد حسین منائی جاتی ہے. یہ 1442 ہجری ہے اور واقعہ کربلا کو گزرے ہوئے 1382 سال ہو چکے ہیں. لیکن 1382 سالوں میں ہم نے دیکھا ہر زندہ ضمیر باحیا بندہ یاد حسین مناتا ہے. اپنا ذہن بیدار کیجئے. پہلا جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں کہ محرم 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا. یہ 1442 ہجری آ گئی. 1382 سال واقعہ کربلا کو ہو چکے ہیں. لیکن مجھے عزت حسین کی قسم 1382 سالوں میں یزید بار بار آیا، حسین ایک بار آیا. جسے سمجھ آئی ہے جملہ اور آپ کو سمجھ یا مولا آپ کو سلامت رکھے. 1382 سالوں میں یزید بار بار آیا، حسین ایک بار آیا. قبلہ آپ کا مذہب، مسلک، عقیدہ، فکر، نظریہ کوئی بھی ہو، آپ کو سوال کرنے کا حق ہے. آپ مجھ سے سوال کیجئے کہ وجہ کیا ہے کہ یزید بار بار آتا رہا، حسین ایک بار کیوں آیا؟ اس لیے کہ دونوں میں فرق تھا. یزید کی ماں جیسی مائیں بار بار آتی رہی، نہ پھر بطول آئی نہ پھر حسین آیا. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. مولا آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. یا مولا آپ کو سلامت رکھے. کیوں یزید بار بار آتا رہا اور حسین ایک بار آیا؟ اس لیے کہ یزید کی ماں جیسی مائیں بار بار آتی رہی، نہ پھر بطول آئی نہ پھر حسین آیا. اور یہ جو مجلس حسین ہے یہ کوئی رسم نہیں ہوتی، یہ سنت رسول ہوتا ہے. میرے جتنے بھی یہاں پہ مسلمان بھائی آئے وہ ہمارے مہمان ہیں. یہ جو ہم مجلس حسین کرتے ہیں یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ سنت رسول ہے. جو جملہ کہنے لگا ہوں اس کی طرف اشارہ کشف المحجوب میں داتا گنج بخش علی حجویری نے بھی کی ہے
کہ مدینہ شہر تھا، نبی مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، نبی کے شانوں پہ حسین سوار تھے، نبی نے سواری کی شکل بنائی ہوئی، نبی کے اوپر حسین سوار تھے۔ سامنے ایک مسلمان نے دیکھا، فوراً حسین کو مخاطب کر کے کہتا ہے نعم المرکب یا حسین، حسین تیری کتنی اچھی سواری ہے۔ نبی نے اسے ٹوک دیا کہ تجھے سواری نظر آتی ہے، سوار نظر نہیں آتا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مولا آپ کو بات یا تجھے سواری نظر آ گئی ہے، تجھے سوار نظر نہیں آیا۔ یہاں تک واقعہ پڑھا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، لیکن واقعہ اس سے آگے بھی ہے جو اکثر جمعے کے خطبوں میں مولوی صاحب یہاں پہ روک دیتے ہیں۔ نہیں، آگے بھی واقعہ ہے۔ اب نبی نے حسین کو شانوں پہ سوار کیا ہوا، میرا نبی مدینے کی گلی میں گئے، سامنے کلمے پڑھنے والے تھے۔ نبی نے کہا ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوا، لوگوں یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوا، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ اب نبی حسین کو شانوں پہ سوار کر کے مدینے کی دوسری گلی میں، سامنے اصحاب تھے، کہا ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوا، لوگوں یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ اب نبی حسین کو اٹھا کے تیسری گلی میں پھر وہی جملہ ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوا، لوگوں یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ اب نبی حسین کو شانوں پہ سوار کیے ہوئے مدینے کے مین چوک پہ آ گئے، سامنے کلمہ پڑھنے والے تھے۔ نبی نے کہا ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوا، لوگوں یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ اب میں ہاتھ مانگ کے اپنے نبی سے کہوں گا یا رسول اللہ، اگر حسین حسین کرنا تھا، اگر حسین کو پہچانوانا تھا تو مسجد نبوی کی چار دیواری کے اندر کرتے۔ لوگ ہمیں بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اگر ذکر حسین کرنا ہے تو چار دیواری کے اندر کرو، مسجد کی چار دیواری میں ہونا چاہیے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، اگر آپ نے بھی حسین کو پہچانوانا ہے، حسین حسین کرنا ہے تو مسجد کی چار دیواری میں کرتے، یہ در سیدہ پہ کرتے۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ کبھی مدینے کی ایک گلی میں، کبھی دوسری گلی میں، کبھی تیسری گلی میں، کبھی مدینے کے مین چوک پہ کھڑے ہو کے آپ حسین حسین کر رہے ہو۔ میرا نبی کہے گا میں اپنی امت کو سمجھا رہا ہوں، جو میں کہہ دوں وہ سنت ہوتا ہے، جو میں کر دوں وہ سنت ہوتا ہے، جو میرے سامنے کیا جائے میں خاموش رہ کے تائید کروں سنت ہوتا ہے۔ کہ میں اس لیے مدینے کی ہر گلی اور چوراہے پر حسین حسین کر رہا ہوں تاکہ میری امت کو پتہ چل جائے گلیوں اور چوراہوں پر حسین حسین کرنا بدعت نہیں، سنت رسول ہوتا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا خدا کو سلام یا حسین۔ تو میں اس لیے ہر گلی اور چوراہے پر حسین کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ میری امت کو پتہ چل جائے گلیوں اور چوراہوں پر حسین حسین کرنا بدعت نہیں ہوتا، سنت رسول ہوتا ہے۔ اور میرے سامنے جتنے بھی حسین کے عزادار ہیں انہیں پیغام دیتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اس زمانے میں پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کہ حسین کا ذکر کیا جائے۔ آپ پہلے بھی مجلس حسین کرتے تھے، پہلے بھی ذکر حسین کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کہ حسین کا ذکر کیا جائے، اس لیے کہ جس کے دل میں یزید کی محبت ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے سب سے بڑے چوراہے پہ کھڑا ہو کے اس کے حق میں نعرہ لگاتا ہے کہ امیر یزید زندہ باد۔ قبلہ لوگوں کا مزاج بگڑا تھا، مجھے دکھ بھی ہوا، ایک بات کی خوشی بھی ہوئی، دکھ اس بات کا ہوا آج بھی یزید کے وکیل ہیں، اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ ہم 1400 سال سے یہ وکالت کر رہے ہیں کہ حسین کا قاتل فلاں ہے،
حسین کا قاتل فلاں ہے. اب ہم یہی مسلمانوں کو کہتے ہیں جو لوگ یزید کے حق میں نعرہ لگا رہے تھے ان کے چہرے پہچان لو، حسین کا قاتل انہی کے گھر سے ملے گا. جسے جملہ سمجھ آیا ہے. اب ہم سے سوال نہ کرو، اب ہم سے نہ پوچھو حسین کا قاتل کون ہے. جو یزید کے حق میں نعرہ لگا رہا ہے ان چہروں کو پہچان لو، انہی کے گھر سے حسین کا قاتل نکلے گا. اور قبلہ پھر اس نے نعرہ لگایا امیر یزید زندہ باد، یعنی اس نے ہمیں معیار بتا دیا ان کے نزدیک امیر یزید ایسے ہوتے ہیں. جسے سمجھ آیا ہے. اس نے اپنے امیروں کا معیار بتا دیا ہے. میں شیعہ نے حیدر کرار کے مکتب کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے علالان باباگے دوہل شیعہ نے حیدر کرار کا عقیدہ بتا رہا ہوں. ہمارے نزدیک سوائے علی کے کوئی امیر المومنین نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یا علی ہمارے نزدیک سوائے علی کے کوئی امیر المومنین نہیں ہے. جائیے پڑھیے تاریخ اسلام، دو واقعے ملتے ہیں، مولا حسن کا بھی مولا صادق کا بھی. دونوں امام بیٹھے تھے، حجت خدا ہیں، امام وقت ہے، حجت خدا کے بیٹے ہیں. مولا بیٹھے، ایک آ گیا مولا کا چاہنے والا، مولا کو سلام کرتا ہے، السلام علیکہ یا امیر المومنین. علی کے بیٹے حسن کے اور مولا صادق کے چہرے پہ جلال آ گیا. اسے ڈانٹ کے کہا تیری یہ جرت تو ہمیں امیر المومنین کہے؟ کہا ساری کائنات میں علی کی سوا جو خود کو امیر المومنین کہے جھوٹا ہوتا ہے. جو بھی علی کے سوا خود کو امیر المومنین کہے وہ جھوٹا ہوتا ہے. چلو اس نے کہا یزید کے حق میں نعرہ لگایا. اور ہمیں ایک بات سمجھ آ گئی، قبلہ پہلے لوگ کیا کرتے تھے جس کے دل میں یزید کی محبت ہوتی تھی وہ علال اعلان چوک میں کھڑا ہو کے یزید کے حق میں نعرہ نہیں لگاتا تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ ہماری مجلس پہ اعتراض کرتا تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ حسین کے ذکر پہ اعتراض کرتا تھا. وہ حسین کے جلوس پہ اعتراض کرتا تھا. وہ حسین کی سبیل پہ اعتراض کرتا تھا. وہ حسین کے لنگر پہ اعتراض کرتا تھا. ہم کبھی ماتم ثابت کرتے، کبھی اسے جلوس ثابت کرتے، ہم کبھی ذکر حسین ثابت کرتے، کبھی سبیل حسین ثابت کرتے. اصل مسئلہ یہ تھا اسے یزید کی وکالت کا شوق تھا، اس کے دل میں یزید کی محبت ہوتی تھی، وہ اس لیے ذکر حسین کرتا تھا. قبلہ ہمیں حسین سے محبت ہے، ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں. کون سا ملک ہے جہاں حسین کا ذکر نہیں ہوتا؟ کون سی کرنسی ہے جو حسین کے نام پہ خرچ نہیں ہوتی؟ روپیہ حسین کے نام پہ لگتا ہے، درہم حسین کے نام پہ لگتا ہے، دینار حسین کے نام پہ لگتا ہے، تومان حسین کے نام پہ لگتا ہے، ڈالر حسین کے نام پہ لگتا ہے، پاؤنڈ حسین کے نام پہ لگتا ہے. جس کے دل میں حسین کی محبت ہے وہ اپنا سب کچھ حسین کی راہ میں قربان کرتا ہے. اگر تجھے بھی یزید کی وکالت کا شوق ہے، سب سے بڑے شہر کے چوراہے پر اسے زندہ باد کہنے کا شوق ہے، تو پھر ہمارے مقابلے پر ہم حسین کی مجلس کرتے ہیں، تو بھی یزید کے نام کا جلسہ رکھ. اب ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے دل میں حسین کی محبت ہے، ہم حسین کی وکالت کرتے ہیں. تجھے بھی یزید کی وکالت کا شوق ہے، ہم حسین کی مجلس رکھتے ہیں، تو یزید کے نام کا جلسہ رکھ. ہم اپنی مجلس میں حسین کی ماں کا کردار بتاتے ہیں، تو اپنے جلسے میں یزید کی ماں کا کردار بتا. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو سلامت. یہ آزادار کسی کا محتاج نہ ہو. زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. بے شک، بے شک. یا تجھے شوق ہے یزید کی حق میں نعرے لگانے کا، تو پھر ہمارا مقابلہ کر. ہم حسین کے ذکر کی مجلس رکھتے ہیں، تو بھی اس کے نام کا جلسہ رکھ.
ہم اپنی مجلس میں حسین کی ماں کا کردار بتاتے ہیں، تو بھی یزید کی ماں کا کردار بتا۔ اور یہ جلوسوں سے بھی مسئلہ کیا ہوتا ہے، چہلم میں مولا حسین آنے والا ہے، یقیناً ہر عزادار نے مولا سے یہ وعدہ کیا ہوا ہوگا مولا چہلم پہلے سے زیادہ طریقے سے منائیں گے، اس لیے کہ یزیدیت پھر سر اٹھا رہی ہے۔ حسین کا عزادار ہر چوراہے ہر محلے میں نکل کے بتائے گا، جب بھی کوئی یزید وقت سر اٹھائے گا عزادار اس کا سر کچل دے گا۔ اور قبلہ یہ جلوس و مسئلہ کیا ہوتا ہے، ایک طرف کہتے ہیں یہ انہیں سزا ہے، یہ جو ماتم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ انہیں سزا ملی ہے۔ اچھا اگر یہ سزا ہے تو تھانے میں درخواست دے کہ ہماری سزائیں کم کیوں کرواتا ہے؟ جسے سمجھ آئی ہے وہ ہاتھ اٹھا کے تائید کرے گا۔ قبلہ جو داد دے گا وہ داد مجھے نہیں دے گا، خراج کربلا میں اپنے مولا کو پیش کرے گا۔ اگر یہ سزا ہے تو تھانے میں تو کیوں درخواست دے کہ میری سزا کم کرواتا ہے؟ تجھے تو تھانے میں درخواست دینی چاہیے ان کا روٹ اور لمبا کر دو تاکہ لمبی دیر تک سزا ملتی رہے۔ تو وہاں میری سزا کم کروا رہا ہوتا ہے کہ ان کے جلوس کا روٹ چھوٹا کر دو۔ نہیں، اگر سزا مانتا ہے تو پھر تو لمبی ہمارے روٹ رکھوایا کر۔ اصل مسئلہ کیا ہے جلوسوں سے؟ لاہور میں ایک قتل ہو گیا، وہ قاتل طاقتور تھا، ہائی کورٹ میں مقدمہ چلا، قاتل بری ہو کے گھر آ گیا۔ اب جیسے ہی قاتل بری ہو کے گھر آ گیا، وہ جو مقتول کی ماں تھی وہ اپنے بیٹے کے لیے گلی میں گھر سے باہر بیٹھ کے رویا کرتی تھی اور قاتلوں کو بد دعا دیا کرتی تھی۔ اب وہ قاتل دوسری گلی سے گزرتے تھے، انہوں نے محلے کے 8-10 بندوں سے کہا کہ اس کی ماں کو کہو گھر کے اندر رویا کرے، گلی میں بیٹھ کے نہ رویا کرو۔ لوگوں نے کہا تمہیں شرم حیا ہونی چاہیے، ایک اس کا بیٹا مار دیا ہے اور دوسرا کہتے ہو کہ گھر کے اندر رویا کرے۔ صلوات پڑھیے محمد والی محمد۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرد۔ آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، بس آپ کی زحمت تمام کر دوں گا، خدا نے سلامت رکھے قبلہ حاجی ناصر مطلق صاحب کو۔ اب انہوں نے کہا کہ اس بوڑھیا کو کہو یہ اپنے بیٹے پہ رونا چاہتی ہے تو گھر کے اندر روئے۔ قاتلوں نے کہا یہ گلی میں بیٹھ کے قاتلوں کو بد دعا نہ دے۔ وہ جو محلے کے 2-4 سمجھدار بندے تھے انہوں نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، ایک تو اس کا بیٹا مار دیا ہے اور تم طاقتور تھے، چلو دنیا کی عدالت سے بری ہو گئے، اس کی ماں کو گلی میں بیٹھ کے رونے بھی نہیں دیتے، قاتلوں کو بد دعا بھی نہیں دینے دیتے۔ اب عزادار سر اٹھائے اور جملہ لوہے دل پہ نقش کرے۔ قاتل کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے وہ جس گلی میں بیٹھ کے روتی ہے وہیں سے ہمارے بچے بھی گزرتے ہیں، جب وہ قاتلوں کو بد دعائیں دیتی ہے تو قاتلوں کو بد دعائیں سننے کی وجہ سے ہمارے بچے گھر جا کے پوچھتے ہیں اس کے بیٹے کا قاتل کا نام بتاؤ، اس کی بیٹے کے قاتل کا نام بتاؤ۔ کہا اسے کہو گھر کے اندر رویا کرے۔ قبلہ لوگ ہمیں بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر ماتم کرنا ہے 4 دیواری کے اندر کرو، حسین کا ذکر کرنا ہے اندر کرو، یہ گلیوں چوراہوں پہ نہ آؤ۔ اس لیے جب گلیوں چوراہوں پر حسین کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے بچے گھر جا کے پوچھتے ہیں حسین کے قاتل کا نام بتاؤ۔ مولا آپ کو سلام ہو، مولا آپ کو۔ انہیں مسئلہ یہی ہے، بچے گھر جا کے پوچھتے ہیں کہ حسین کے قاتل کا نام بتائیے، اور یقیناً ہم حسین سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ مولا چہلم مولا حسین پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے منائیں گے۔ اور اس لیے ابھی میرے بھائی نے نعرہ بھی لگوایا تھا لبیک یا حسین کا۔ یہ لبیک یا حسین صرف ایک نعرہ نہیں ہوتا، یہ حسین سے ایک عہد و پیمان ہوتا ہے۔ کیا عہد و پیمان؟ آپ سنتے ہیں علماء ذاکرین خطبہ واعظین سے، مولا نے آخری وقت میں ایک استغاثہ بلند کیا تھا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا؟ یہ مولا کیا مدد مانگ رہے تھے کہ حسین کو بچا لو؟ نہیں، مولا اپنے مشن کا مددگار مانگ رہا تھا، کربلا میں بھی مانگ رہے تھے، قیامت تک مانگتے رہیں گے۔
جب ہم لبیک یا حسین کہتے ہیں کہ مولا وہ جو استغاثہ بلند کیا تھا، ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں، ہم آپ کے مشن کے مددگار ہیں، مولا جان مانگو گے دوں گا، مال مانگو گے دوں گا، اولاد مانگو گے دوں گا۔ لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو خود مقتل کی جانب روانہ کرے۔ لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہن اپنے بھائی کو خود راہ حسین میں روانہ کرے۔ لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زوجہ اپنے شوہر کو خود شہادت کے لیے روانہ کرے۔ لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے اگر بوڑھیا ماں کا جوان بیٹا راہ حسین میں مارا جائے اور قاتل بیٹے کا سر اٹھا کے ماں کی جانب پھینک دے تو ماں یہ کہتے ہوئے اپنے بیٹے کا سر قاتل کو واپس بھیج دیتی ہے، جو حسین پہ صدقہ کر دے وہ واپس نہیں لیا کرتے۔ یہ ہوتا ہے لبیک یا حسین۔ یہ ہوتا ہے لبیک یا حسین۔ اب میں نعرہ لگاؤں گا لیکن آپ کو میں 2 لمحوں کے لیے سوچنے کا موقع دے رہا ہوں۔ زبان کی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ جو مولا سے یہ وعدہ کر سکتا ہے کہ مولا آپ کی راہ میں جان دے سکتا ہوں، آپ کی راہ میں مال دے سکتا ہوں، آپ کی راہ میں اولاد دے سکتا ہوں، مولا جب کوئی یزید وقت سر اٹھائے گا اپنی جان قربان کر سکتا ہوں، مولا جب کبھی حسینیت کی سرحدوں پہ حملہ کیا جائے گا میں حسینیت کا دفاع کروں گا۔ جو مولا کی استغاثے پہ لبیک کہہ سکتا ہے وہ اپنے تصور میں خود کو کربلا میں سمجھے اور دونوں ہاتھ بلند کر کے جواب دے گا، مولا صحت و پیمان کرے گا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ ہم مولا صحت و پیمان کرتے ہیں۔ بس آخری جملہ زحمت تمام، میرے حصے کا مسائب بھی میرے بھائی حاجی ناصر تک صاحب پڑھیں گے۔ آخری بات پھر آپ سے اجازت لیتے ہوئے دعائیں دیتے ہوئے چھوڑ رہا ہوں ممبر۔ جب میرے قوم کا بچہ سکول جاتا ہے، مجلس کے بعد کالج جاتا ہے، دفتر جاتا ہے، تو اسے یہی کہہ دیا جاتا ہے خود مارا تھا اب خود بھی رہے ہیں، خود حسین کو مارا تھا اب اسی لیے خود کو مارتے ہیں، کہ حسین کو مارا تھا اب اسی لیے حسین کا ماتم کرتے ہیں۔ اچھا تجھے آج تک 1400 سال میں اپنے نبی کے بیٹے کا قاتل نہیں ملا؟ قبلہ باز علاقوں میں چلے جائیں مجلس پڑھنے، لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ اگر ہمارے علاقے میں قتل ہو جائے تو ہم تھانے تک بات نہیں جانے دیتے، ہم 3 دن میں خود کا دل تلاش کر لیتے ہیں۔ تو پھر میں یہ سوچتا ہوں جس ملک کے لوگ اتنے ذہین ہو انہیں 1400 سال سے اپنے نبی کے بیٹے کا قاتل نہیں ملا، نہیں قاتل پتا ہے، یہ قاتل چھپانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں نے مارا ہے، فلاں نے مارا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا یہ جملہ لوہے دل پہ نقش کرنا، داد خیرات میں نہیں مانگوں گا، جسے سمجھ آ گئی وہ میرے حق میں دعا کر دے۔ اور پھر چھوڑ رہا ہوں ممبر، جو کہتا ہے قاتل ہم ہیں وہ بھی مکہ معظمہ چلے، میں بھی مکہ معظمہ چلتا ہوں، خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو کے سر پہ قرآن رکھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں ہمارے نبی کے بیٹے کا قاتل کون ہے۔ قبلہ کوئی آیت نہیں، کوئی روایت نہیں، کوئی لمبا چوڑا مناظرہ نہیں ہوگا، ایک جملے پر فیصلہ ہو جائے گا۔ جو کہتا ہے قاتل ہم ہیں وہ اپنا کلمہ سنائے، میں اپنا کلمہ سناتا ہوں، اس کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ مسیح رسول اللہ وخلیفۃہ بلا فصل۔ ایک کلمے پر فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر یزید کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتا تھا تو قاتل ہم ہیں،